طارق صاحب کیونکہ اسی ایشو پر میں جاننا چاہوں گا، نیشنل ہائی وے کی بات آپ نے کی ہے کیونکہ کافی عرصے دراز سے اس کی ڈیمیج ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، لیکن اس ہائی وے کا ایک پرٹیکولر ٹائم شاید جو ہمیں سننا ہوا ہے، نتیجہ یہی ہے کہ جب بھی کلاؤڈ برسٹ یا تھوڑا سا زیادہ ہیوی رین فال ہوتا ہے کھسک کی جاتی ہے۔ کل عمر عثمان نے ایک اسٹیٹمنٹ میں کہا تھا اگر گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے نہیں ہوتا دین دے شوڈ وِدرا، یہ جموں کشمیر کو دیا جائے، یہاں کی انجینئرس کو وہ یہ کام سونپا جائے۔ کیا یہاں ہم کیپیبل ہے شیپ آف ایوری تھنگ؟ نہیں، یہ عمر صاحب زیادہ جانتے ہیں کہ انہوں نے آج تک کئی بار اقتدار سنبھالا ہے، میں اس بحث میں الجھوں گا نہیں، لیکن صرف یہ میں کہوں گا کہ گورنمنٹ آف انڈیا کی یہ ذمہ داری ہے، نیشنل ہائی ویز اتھارٹی کی یہ ذمہ داری ہے، یہ پورے ملک میں یہ جو نیٹ ورک ہے نیشنل ہائی ویز کا، اس کے لیے ایک سرکار کا محکمہ بھی ہے پورے ملک میں، یہ ان کو جواب دہ بنانے کی بات ہے۔ اگر عمر صاحب نے یہ کہا تو یہی ہے کہ یہاں کی حالت کو دیکھ کر شاید کہا ہوگا کہ کس قدر مصیبت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آج ایپل پروڈیوسرز کو، ایپل ڈیلرز کو، اور ہمارا ماننا یہ ہے کہ یہ تو ابھی جہاں تک 3 ہفتے سے نیشنل ہائی وے بند ہے۔ میں نے کہا نہیں، میں انجینئر نہیں ہوں، میں نے پلیز آپ کو کیوں زیادہ ضرورت ہے کنٹروورسیز میں؟ میں نے کہا کہ عمر صاحب نے جو کہا اپنے تجربے کی بنیاد پر کہا ہوگا، لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ گورنمنٹ آف انڈیا کی ذمہ داری ہے، وہ بھی گورنمنٹ ہے، ہمارے ملک کی سرکار ہے، اور جموں کشمیر کی یہ نگرانی کرنا ان کے ہاتھوں میں ہے نیشنل ہائی وے کی، تو وہ ناکام کیوں رہے؟ وہ ان کو جواب دہ بنایا جانا چاہیے ہمیں۔ ڈائریکٹ انڈائریکٹ لاکھوں کی تعداد میں گروورز ہیں، تو آپ کی نظر میں ٹرین کس حد تک کا آلٹرنیٹیو ہے؟ جو نہیں، ٹرین بھی مائی پوائنٹ، ٹرین بھی مناسب ہے، وہ کیوں نہیں؟ ٹرین بھی ایک ایڈیشنل ٹریفک کا انتظام ہے، ہاں، لیکن نہیں، سوال نہیں ہے کیٹر نہیں، صرف ٹرین نہیں کر لے گی، بلکہ اس کے علاوہ جو روزمرہ ٹرکس کا سوال ہے، ہزاروں ٹرکس ہے یہاں، سینکڑوں ٹرکس ہیں، مجھے بتائیے کہ یہ نہیں ہے کہ اگر ٹرین کا بھی ہو وہ ایک سپلیمنٹری کمپوننٹ ہوگا۔ اصل سوال ہے کہ نیشنل ہائی وے، اس کی سینسیٹیوٹیز ہمارے لیے ایک ہی راستہ ہے ملک کے بازار میں جانے کا، ملک کے ساتھ ہمارا تعلق جو ہے عام لوگوں کا، ہماری تجارت کا، ہمارے فروٹ کا، وہاں سے جو آ جائے اسی روٹ سے آئے گا، یہاں سے جو جائے گا اسی روٹ سے جائے گا۔ مجھے بتائیے کتنے ابھی آپ کے پاس جو ٹورسٹ ہے وہ صرف جہازوں کے ذریعے آ جائیں گے؟ وہ تو آئیں گے نا، بس میں آئیں گے، گاڑی میں آئیں گے، یہ ان کا بھی سوال ہے۔ تو نیشنل ہائی وے اتنی دیر تک بند رہے، یہ اس ڈپارٹمنٹ کے لیے، اس منسٹری کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے، سوال ہے، اور جواب دینا ہوگا۔ ٹرین سروس آپ کو نہیں لگتا ہے اگر یہ شروع کی گئی پہلے کی بھی ہوتی شاید، اگر میرا رپورٹ فگر صحیح ہے، نارتھ کشمیر سوپور میں 100 سے 1200 کروڑ کا، بہرحال وہ تو ٹھیک ہے، میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ بہت نقصان ہوا ہے کشمیر کا، ہمارے پاس اور کوئی الٹرنیٹیو نہیں ہے لائیولی ہوڈ کا بچا، ٹورزم کو بھی دھکا لگا، امپلائمنٹ کا نام و نشان نظر نہیں آتا ہے، اور اب صرف یہی ہے جو فروٹ کا سوال ہے، اس کو بھی یہ جو دھچکا لگا آج، میری نظر میں یہ سینکڑوں کروڑ کا نقصان ہے، سینکڑوں کروڑ کا نقصان ہے۔ اور کون سفرر ہے؟ وہ سوپور سے لے کر کلگام تک، شپیان تک، اننت ناگ تک، جو بھی لوگ ہیں، گروورز ہیں یا چھوٹے تاجر ہیں، وہ رو رہے ہیں، اور ہائی وے از دا پرائیورٹی اپنے۔ اور پھر جو نقصان ہوا ہے اس کا جائزہ لے کر یہ فائدہ ملنا چاہیے، کچھ ریلیف ملنا چاہیے۔ انشورنس اسکیم کے بارے میں، یہ جو بیمہ یوجنا کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ پورے ملک میں شدمد سے جاری ہے، مجھے یہ بتائیے فروٹ جو جہاں تک ایپل کا تعلق ہے وہ کور کیوں نہیں ہے انشورنس اسکیم میں؟ اور اگر یہ ہماچل کے کسانوں کا بھی سوال ہے اور ہمارا بھی، اتراکھنڈ کا بھی، لیکن اگر آج یہ انشورنس اسکیموں میں بڑی بڑی پروفٹ کمانے والے کمپنیز ہیں، ان کمپنیز کو بھی جواب دینا ہوگا کہ ہمارا سیب سڑ گیا لیکن آپ نے اپنی اسکیموں میں نہیں لایا، انشورنس کور پرووائڈ نہیں کیا۔ اور اسی طریقے سے میں یہاں کی سرکار سے بھی اب گزارش کر لوں گا، جہاں تک ہمارے پاس کولڈ چینز کا تعلق ہے، کولڈ سٹور چینز ہیں، کمی ہے بہت، اس آفت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اس کو پرائیورٹی پر لینا چاہیے، تاکہ جو لینڈ بینکس بھی گورنرز رول میں، ایل جی صاحب کے رول میں زمین لے لی ہے، جو لینڈ بینک کے نام پر کافی زمین انتظامیہ کے پاس ہیں،
یہ کہا گیا تھا کہ ہم امپلائمنٹ جنریٹ کر لیں گے. آج تو کم سے کم کولڈ اسٹوریج کہیں نظر نہیں آتے. وائی ناٹ؟ جواب دینا ہوگا. اور بہرحال جواب سوال کی بات نہیں ہے، کچھ کر کے دکھانا ہے سرکاروں کو. آگے کے آنے والے وقت میں بھی کچھ سہولیت ملے ہمارے گروورز کو. اور آج کے وقت میں جو نقصان ہوا ہے، کشمیری کسان بھی چاہتا ہے کہ سٹیزنز ہونے کے ناطے مرکزی سرکار کو بھی ہماری طرف دیکھنا ہوگا، ہماری مشکلات کی طرف، تاکہ کچھ مداوع ہو سکے.